تقریباً تمام آسمانی مذاہب کے پیروکار یقین رکھتے ہیں کہ ان کے انبیاء کے پاس معجزات تھے۔ انبیاء کے پاس معجزات ہونے کا یہ یقین کوئی عجیب موضوع نہیں ہے اور یہ مکمل طور پر قابل احترام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسے خدا کو قبول کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے جس کے پاس مطلق قوت ہے اور جس کے لیے کوئی چیز حد نہیں، اور جو تمام اسرار و رموز اور قدرت کے اور ماورائے قدرت کے قوانین جانتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ خدا ایسا کام کرے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں، اس کے لیے ایک آسان اور قابل قبول مسئلہ ہے۔ معجزہ کا مطلب بالکل قوانین قدرت کی خلاف ورزی نہیں۔ شاید بہت سے معجزات قدرت کے ایسے قوانین استعمال کر کے انجام پائے ہوں جو انسانوں کے لیے نامعلوم تھے، اور ممکن ہے کہ بعد میں یہ قوانین معلوم ہو جائیں۔ یہ موضوع بحث کا مقام نہیں اور مکمل طور پر قابل احترام ہے۔ لیکن یہ قسم کا نظریہ اس شخص کے لیے ہے جس نے پہلے سے کسی نبی پر ایمان لایا ہو اور یہ قبول کیا ہو کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا اور نمائندہ ہے۔ لیکن اب ہم ایک فکری سفر کی ابتدا میں ہیں اور ایسے حالات میں بات کر رہے ہیں جہاں ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ آیا واقعی خدا نے کوئی نبی بھیجا ہے یا نہیں، اور آیا فلاں شخص خدا کا نبی ہے یا نہیں۔ ایسے ماحول میں اگر ہم کسی خاص شخص کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے اس کے معجزات پر انحصار کریں تو ہمارا طریقہ منطقی اور قابل قبول نہیں کہلائے گا، کیونکہ اولا جیسا کہ ہم نے وضاحت کی، اب ہمارے پاس معجزے تک رسائی نہیں ہے کہ ہم اسے دیکھ سکیں اور تشخیص کر سکیں کہ اس شخص کے پاس واقعی معجزہ تھا نہیں۔ اور اگر ہم کسی کو کوئی غیر معمولی کام کرتے دیکھیں تو یہ تشخیص کرنا کہ اس کا کام جادو اور ٹونی کی قسم کا ہے یا معجزہ اتنا آسان نہیں۔ اور اگر ہم جان لیں کہ ماورائی امور میں اس کام میں اثر ڈالا ہے، پھر بھی ہم یقین سے اسے کسی شخص کی حقانیت کی علامت نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ ماورائی عوامل شیطانی عوامل کی قسم کے ہوں جنہوں نے اس عجیب اور غیر معمولی کام کے وقوع کا باعث بنایا۔ ان مسائل کی تشخیص واقعی مشکل ہے اور آسانی سے ممکن نہیں۔ ثانیاً، جب ہم انہی ادیان کی تعلیمات کی طرف رجوع کرتے ہیں جو دعوی کرتے ہیں کہ انبیاء کے پاس معجزات تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان انبیاء کے بنیادی اور وفادار پیروکار عام طور پر وہ لوگ تھے جنہوں نے معجزات کے ذریعے اپنے نبی پر ایمان نہیں لایا تھا، یعنی وہ ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنے نبی سے کہتے کہ تمہیں معجزہ لانا چاہیے تاکہ ہم تم پر ایمان لائیں۔ وہ عام طور پر وہ لوگ تھے جو جب اس نبی کو دیکھتے اور اس کی سچی باتیں سنتے تو دل میں اتر جاتے اور ایمان لانے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں رکھتے تھے۔ عام طور پر انبیاء کے دشمن اور وہ لوگ جو انکار کرنا چاہتے تھے انبیاء سے کہتے تھے اگر تم کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لاؤ، اور اکثر جو معجزات لائے جاتے وہ ان دشمنوں کے ایمان لانے کا باعث نہیں بنتے تھے، اور اکثر وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء سے عجیب ترین معجزات بھی دیکھے ایمان نہیں لائے، اور اگر ایمان لائے تو کچھ مدت بعد حق کے راستے سے پھر گئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ معجزہ فرض کرتے ہوئے کہ اس کا وجود تھا محض اتمام حجت کے طور پر تھا، اور اگر مومنوں کے ایمان میں اس کا کوئی اثر تھا تو اس وجہ سے تھا کہ ایک گواہ کے طور پر اس نے ان مومنوں کے ایمان کو تقویت دی جنہوں نے کسی اور معیار سے ایمان لایا تھا، یعنی معجزہ نبی کے اختیار میں اس لیے دیا گیا کہ دشمنوں کے خلاف اتمام حجت ہو تاکہ وہ بہانے نہ بنا سکیں، نہ یہ کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کرنے کا بنیادی معیار ہو۔ انبیاء کی پہچان کا بنیادی معیار کوئی اور چیز ہے جسے ہمیں تلاش کرنا چاہیے اور حاصل کرنا چاہیے۔